میں امداد سن رہو، آج آخری دن ہے اور کل ہے پولنگ. کل فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اگلے حکمران کون ہوں گے، اور کل یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ انتخابات کتنے صاف شفاف ہوئے ہیں. انتخابات سے پہلے تو بہت کچھ ہو چکا، لیکن پولنگ ڈے پر صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں گے، یعنی شفافیت رکھی جائے گی. رزلٹ آئیں گے جو لوگوں نے ووٹ ڈالا اس کے مطابق، یا پھر 2018 کی طرح جس طرح RTS بیٹھا تھا. کیونکہ خدشات بہت ہیں، اس لیے لوگ جو ہیں اپنے ووٹ پر پہرا بھی دیں، اور جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ رزلٹ لے کر نکلیں. تو بہرحال جو بھی ہوگا، لیکن ابھی جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 3 پولیٹیکل پارٹیز، ایک تو الیکشن سے پہلے ہی انتخابات سے باہر ہو گئی، 2 پولیٹیکل پارٹیز مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں. کل 266 قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان پر ہو رہا ہے الیکشن. جنرل الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں سے ایک آدھ نشست جو ہے جہاں پر کینڈیڈیٹ فوت ہو گیا، قتل ہو گئے، تو وہ الیکشن ملتوی ہو گیا. لیکن مجموعی طور پر جنرل سیٹس جو ہیں وہ 266 ہیں. اب 266 میں سے جو 135 سیٹیں جو پارٹی لے لے گی عام انتخابات میں، یعنی کل کے ہونے والے انتخابات میں، تو وہ بن جائے گی ملک کی حکمران جماعت. لیکن اگر اس سے کم لے گی کوئی پولیٹیکل پارٹی تو اس کو اتحادیوں کا سہارا لینا پڑے گا. پوزیشن کیا بننے جا رہی ہے، کتنی سیٹیں کون سی پولیٹیکل پارٹی لے سکتی ہے، جینونلی گراؤنڈ ریئلٹی، گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ساتھ ہی پھر اب تک کی جو الیکشن کیمپین ہوئی ہے، اور پھر ووٹرز کے لیے کہ بھائی ووٹ دیکھ بھال کر ڈالنا ہے، ووٹ ضائع نہیں ہونے دینا، ضائع نہیں کرنا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا. آپ نے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر PTI کے ووٹر جو سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، وہ گھر سے نہ نکلے، تو وہ یہ غلطی کریں گے. وہ کسی کی سہولت کاری کر رہے ہوں گے اس طرح کی کسی پروپیگنڈا میں آ کر. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی تو ان کے پاس اس کا حل موجود ہے، ان کے پاس اس کا علاج موجود ہے. وہ نکلیں، ووٹ ڈالیں. ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہوگا، 50% سے زیادہ کراس کر جاتا ہے ٹرن آؤٹ، 50 اور 60% کے درمیان رہتا ہے، تو پھر دھاندلی کے امکانات کم ہو جائیں گے. ختم تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم ہو جائیں گے دھاندلی کے امکانات. تو بہرحال الیکشن مہم جو ہے وہ رات گئے ختم ہو گئی. الیکشن کمیشن نے اپنی ہدایات بھی جاری کرنا شروع کر دی ہے. ووٹرز کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ووٹ ڈالا جا سکتا ہے. ووٹر کو بتایا گیا کہ جناب پہلے تو اپنا دیکھیں کہ کون سے پولنگ اسٹیشن پر ان کا ووٹ ہے، 8300 پر وہ اپنا شناختی کارڈ ڈالیں، اور اس کے بعد ان کو ایک میسج آئے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ جی کس پولنگ اسٹیشن پر کس حلقے میں ان کا ووٹ درج ہے. تو ووٹر اپنی پولنگ اسٹیشن پر جائے اور وہاں پر اپنا شناختی کارڈ، اوریجنل شناختی کارڈ، اصل شناختی کارڈ، اگر اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نہ لائسنس چلے گا ڈرائیونگ لائسنس، اور نہ ہی چلے گا پاسپورٹ. اور پھر وہاں جا کر وہ الیکشن کمیشن کی دی گئی ہدایات کے مطابق اور الیکشن کے عملے کی جانب سے بیلٹ پیپر کے پیچھے مہر لگانے کے بعد اپنے کینڈیڈیٹ کے سامنے ووٹ کاسٹ کریں. اس کے سامنے جو نشان ہے دیکھ بھال کر کے، جس نے شیر کو ووٹ دینا ہے، جس نے تیر کو دینا ہے، جس نے PTI کے آزاد امیدوار کو دینا ہے، جس نے جس کو بھی دینا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہے جو ان کے آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، ووٹ ڈالیں، ہر صورت ووٹ ڈالیں. اس کے بغیر اس ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی. اور خاص چیز خواتین کے لیے، خواتین میکسیمم نکلیں. خواتین اس ملک کا نصف ہیں. خواتین کا ٹرن آؤٹ اوورال کم رہتا ہے، خواتین زیادہ سے زیادہ باہر ہیں، ووٹ کاسٹ کریں. تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہے. اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کیمپین، انتخابی مہم جو ہے، رزلٹ جو بھی آتے ہیں انتخابی مہم میں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ سب سے آگے رہے. انہوں نے پاکستان کے ہر علاقے میں جا کر لوگوں سے ووٹ مانگا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں میرا جلسہ تگڑا ہوگا یا کمزور ہوگا. انہوں نے آغاز کیا تھا خیبر پختونخوا سے، وہاں ورکرز کنونشن کیے. پھر 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش سے باضابطہ الیکشن مہم کا آغاز کیا، بینظیر بھٹو شہید کی برسی. پھر لاہور جیسے شہر میں جہاں پیپلز پارٹی کہا جاتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے، وہاں سے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا. شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ وہ NA 242
کراچی بلدیہ کا حلقہ جو ہے وہاں پر جا کر الیکشن لڑیں گے. لیکن جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی تو شہباز شریف کراچی نہیں گئے. مسلم لیگ نون نے کراچی کا رخ نہیں کیا. مسلم لیگ نون نے ایک طرح سے سرنڈر کر لیا اور پھر مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو ٹوٹل مرکوز رکھا پنجاب تک. کیا یہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی سیاسی طور پر حکومت بنانے کے لیے ان کو کام آئے گی؟ اور پھر وفاقی جماعت کا جو چہرہ ہوتا ہے کیا وہ مسلم لیگ نون نے دکھایا ان انتخابات میں؟ جواب ہے نہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 2 جلسے، اور وہ بھی اس لیے کہ نواز شریف صاحب مانسہرے سے خود الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے برعکس بلاول بھٹو کو کے پی کے سے ووٹ ملتا ہے نہیں ملتا، وہاں گئے. ان کو اپنا پنجاب کے جو اپنا فیصل آباد سے سیٹیں ملتی ہیں نہیں ملتی. فیصل آباد ڈویژن میں انہوں نے 2 جلسے کیے، تاندلیہ والا میں 1 جلسہ کیا، ایک چنوٹ میں جلسہ کیا. انہوں نے پنجاب کے تقریباً ہر ضلع میں جا کر لوگوں سے ووٹ مانگائے اور اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. اس کے برعکس مسلم لیگ نون نہیں نکلی. بلوچستان گئے بلاول بھٹو، آصف زرداری بلوچستان گئے. نواز شریف صاحب بلوچستان الیکشن کیمپین کے لیے نہیں گئے. وطن واپس آنے کے بعد اتحادی ڈھونڈنے وہ گئے تھے، اتحادی ملے لیکن ان کے ساتھ معاملات بن نہیں سکے، نب نہیں سکی، ٹوٹ گئی تڑک کر کے. تو بہرحال اب میں آتا ہوں. الیکشن کیمپین تو بڑی جاندار وعدے دونوں جماعتوں نے کیے آپ کے سامنے. نواز شریف صاحب دیر سے نکلے لیکن انہوں نے پنجاب کی حد تک اپنا رنگ جمایا. ان کا جو آخری جلسہ تھا رات قصور کا شاندار جلسہ تھا. پنجاب میں مسلم لیگ نون نے اپنی جو الیکشن کیمپین کے حوالے سے پرفارمنس تھی وہ انہوں نے بڑی بہتر کی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس الیکشن کیمپین کے نتیجے میں جو بتایا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں گے تو آپ کو یوں بتایا جائے گا کہ جیسے نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے بیٹھے ہوئے، جیسے الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون حکومت بنا رہی ہے تو کیا پیپلز پارٹی حکومت میں ہوگی؟ یہ تاثر جا رہا ہے. پھر وہ جو اشتہار تھا کل کا مسلم لیگ نون کا، وہ پیڈ اشتہار تھا، وہ ٹھیک ہے، پیسے دے کر اشتہار لگوایا، جو مرضی لگوا لیں کہ جی عوام نے فیصلہ دے دیا اور نواز شریف وزیر اعظم. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ جو سرویز ہیں، جو ٹاک شوز میں باتیں ہو رہی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ 3 پارٹیاں تھی پاکستان میں، تھی میں کہہ رہا ہوں، ایک پی ٹی آئی، ایک مسلم لیگ نون، ایک پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ پی ٹی آئی دفاعی چیمپئن نہیں ہوتا، کیونکہ پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی تھی نا. وہ حکومت ختم ہوئی 2018 میں، پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی. اس حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا. عمران خان صاحب جتنا مرضی گند کرتے رہے، وہ آئینی طریقے سے ان کو گھر بھیجا گیا تھا. تو میں پی ٹی آئی کا نام پہلے اس لیے لے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گزشتہ انتخابات میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے لائی گئی تھی، آئی نہیں تھی، لائی گئی تھی. پھر مسلم لیگ نون جو اپوزیشن میں تھی، اپوزیشن کی سلاٹ ان کے پاس تھی، اپوزیشن لیڈر کی. پھر پیپلز پارٹی جو تیسری بڑی جماعت تھی. پی ٹی آئی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں، اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے وکلا کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے بلے کا نشان کھو بیٹھی. بڑے بڑوں کی خواہش تھی دل میں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں، نہیں لگائی. انہوں نے کہا گیا کہ جناب پابندی، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یار کسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی تو کسی صورت اس کے حق میں نہیں تھی، لیکن بلے کا نشان چنوا بیٹھے. پھر 9 مئی جیسا واقعہ جو ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی زیادہ تر لیڈرشپ گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں، روپوش ہے. تو پی ٹی آئی عملی طور پر بطور جماعت انتخابات سے باہر ہے، لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ملک بھر میں، اور سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی نے پٹ کیے. سندھ میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، مسلم لیگ نون کے اتنے کینڈیڈیٹس سندھ میں نہیں ہیں. بلوچستان میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہاں مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے شاید اتنے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے. پنجاب بھر میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے شاید پنجاب کے ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ نہ ہو. کئی ایسے حلقے جہاں پیپلز پارٹی نے امیدوار نہیں دیے. لیکن باوجود اس کے پی ٹی آئی جو ہے وہ ان انتخابات میں اس طرح پرفارم نہیں کر پائے گی، کیونکہ ان کے امیدوار آزاد حیثیت میں. ان کے ووٹر کو شک ہے کہ کہیں ہمارے ووٹ سے منتخب ہو کر نواز شریف کی گود میں نہ جا کر بیٹھ جائیں، آصف زرداری کے جھولی میں نہ اپنا ووٹ ڈال دیں اور دوبارہ عمران خان صاحب کو نقصان نہ پہنچے. تو اس چکر میں شاید پی ٹی آئی کا ووٹر گھر بیٹھ جائے. لیکن اگر پی ٹی آئی کا ووٹر تھوڑا بہت نکلے گا تو پھر صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی. اب کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بن رہی ہے. میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد
کل الیکشن ہو جائے گا، پرسوں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب 266 میں سے 135 نشستوں پر بنتی ہے حکومت، میں جنرل سیٹس کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے اگر ہم جاتے ہیں تو 169 بنتا ہے سمپل میجورٹی۔ جب تمام مخصوص نشستیں ملا جلا کے بات ہوتی ہے نا تو پھر بنے گی جو ہے وہ اپنا 336 سیٹیں بنتی ہیں، 336 میرا خیال ہے، تو 169 پر بنتی ہے سمپل میجورٹی۔ لیکن کیونکہ ہم کل کے ریزلٹ کے اوپر جائیں گے نا، جو کل الیکشن ہوگا اس کے اوپر، تو اس میں جو جنرل سیٹس ہیں اس میں سے 266 میں سے 135 سیٹس چاہیے۔ نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، پنجاب کی 141 سیٹیں، تو کیا مسلم لیگ نون پنجاب سے کلین سویپ کرنے جا رہی ہے کہ ان کی حکومت بن جائے گی سادہ اکثریت کے ساتھ؟ جواب ہے نہیں۔ اگر مسلم لیگ نون پنجاب سے 100 سیٹیں بھی لے لیتی ہے تو بھی مسلم لیگ نون کو اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن کیا مسلم لیگ نون کی کنڈیشن پوزیشن آج 100 سیٹوں والی ہے؟ میں نے مسلم لیگ نون کے اپنے لیڈروں سے، کئی رہنماؤں سے بات کی، ان کے خیال میں نہیں، وہ 90 تک کا سوچ رہے ہیں۔ جو میں نے جوڑ توڑ حساب کتاب جو سامنے رکھا ہے، سمجھا ہے، اس کے مطابق اگر پی ٹی آئی کا ووٹر کچھ حلقوں میں نکل پڑتا ہے، 20 25 30 حلقوں میں ووٹ ڈالتا ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس 70 سے 80 سیٹیں ہوں گی، اس سے زیادہ شاید نہ ہو۔ پیپلز پارٹی، اچھا کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس صرف پنجاب ہے، پنجاب سے باہر مسلم لیگ نون نہیں ہے، میں اس لیے مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب کا حساب کتاب بتا رہا ہوں آپ کو۔ کے پی کے سے ہو سکتا ہے 2-4 سیٹیں مسلم لیگ نون لے لے، ہو سکتا ہے 2-4 سیٹیں جو ہے وہ لے لے بلوچستان سے، 10 سیٹیں لگا لیتے آؤٹ آف پنجاب، تو 70-80 سیٹیں تو 90 تک چلی جائے گی یا 80 تک چلی جائے گی، تو 70-80 تک مسلم لیگ نون ٹوٹل رہے گی۔ اچھا پیپلز پارٹی سندھ سے کوئی 43 سے 48 سیٹیں لے سکتی ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب سے 10 سے 15 سیٹیں اور سینٹرل پنجاب سے پیپلز پارٹی 5 سے 10 سیٹیں نکال سکتی ہے، لیکن میں پیپلز پارٹی کے لیے 60 سے 70 سیٹیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کمفرٹیبلی لے لے گی۔ پی ٹی آئی ان مرے ہوئے حالات میں بھی 30 سیٹوں تک جا سکتی ہے، کے پی کے پنجاب ملا کے۔ آئی پی پی 8 سے 10 سیٹیں، انڈیپینڈنٹ جو ہوں گے وہ کوئی 25 سے 30 تک، شاید 40 تک بھی چلے جائیں انڈیپینڈنٹ، کیونکہ انڈیپینڈنٹ کے اوپر فوکس زیادہ ہے، وہ ہو سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم 8 سے 10 سیٹیں، جے یو آئی 15 سے 20 سیٹیں۔ اچھا یہ 15 سے 20 یہ میں اتنا بڑا فرق اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ووٹر اگر پی ٹی آئی کا زیادہ نکلے گا تو پھر وہ جو کم از کم والا ہے نا نمبر، اس پر جائے گا، یعنی 70 سے 80، تو پھر مسلم لیگ نون 70 تک جا سکتی ہے اگر پی ٹی آئی کا ووٹر زیادہ نکلتا ہے، تو اپسیٹ کرتا ہے۔ تو جماعت اسلامی 2 سے 3 سیٹیں، بلوچستان میں 1-2 سیٹیں، ایک آدھی اچکزئی صاحب لے جائیں گے، ایک آدھی نیشنل پارٹی والے، ایک آدھی طالع مینگل صاحب لے جائیں گے۔ اس طرح بلوچستان کا مینڈیٹ وہاں کی لوکل جو چھوٹی جماعتیں ہیں، کانفرنس جماعتیں ہیں یا بلوچستان کی صوبائی جماعتیں، ان تک جائے گا۔ اب یہ حساب کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا کہ جس طرف یہ 25 30 40 انڈیپینڈنٹ ٹلٹ ماریں گے، حکومت اس پولیٹیکل پارٹی کی بنے گی۔ لہذا کل کا پولنگ ڈے اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں نکلتا تو پھر تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون پنجاب میں میجورٹی لے جائے گی، اور مسلم لیگ نون اگر پنجاب سے 100 سے زیادہ سیٹیں لیتی ہے تب جا کے مسلم لیگ نون مخلوط حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، تب جا کے وہ جو اشتہار تھا کہ فیصلہ آ گیا نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، تب جا کے نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے۔ اور اگر پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگ انڈیپینڈنٹ اگر انہوں نے کسی ڈیزائن کے تحت یا کسی کی نفرت میں یا کسی کے خوف سے پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ کر لیا، ادھر چل پڑے، تو پھر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے سے شاید 2-4 سیٹیں اتحادی ملا کر زیادہ ہو جائے، تو پھر شاید پیپلز پارٹی حکومت بنائے۔ لیکن فیصلہ کل ہوگا، اور کل فیصلہ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے نکلنا ہے، آپ لوگوں نے ووٹ دینا ہے، جس کو چاہے آپ ووٹ دیں، جس جماعت کو، ووٹ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، آپ نے اس سے دستبردار نہیں ہونا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔